میں ہوں آپ کا دوست حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز۔ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز، کارروائی درست حق دفاع پر مبنی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان نے آج کی کارروائی اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے کی۔ پاکستان نے افغانستان کی حدود میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب مسلسل 2 روز تک پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملے ہوئے، جس میں آفیسر سمیت کئی اہلکار جان سے ہار گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں جان دینے والے 2 آفیسرز کے نماز جنازہ کے موقع پر صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوں گے، جس ملک میں بھی ہوں گے، ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ صدر زرداری نے کہا تھا کہ پاکستان کے بہادر سپوتوں نے مہادر وطن کے دفاع کے لیے کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ دہشت گردوں سے جوانوں کے بہائے گئے خون کا خراج لیں گے، ہمارے بیٹوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ صدر کے اعلان کے ٹھیک ایک دن بعد پاکستان کی فضائیہ نے افغانستان کے سرحدی علاقے میں دہشت گردوں کے مبینہ ٹھکانوں پر فضائی حملوں کے ذریعے کارروائی کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق آپریشن کا ہدف حافظ گل بہادر گروپ سے منسلک دہشت گرد تھے۔ یہ گروہ تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے ساتھ مل کر پاکستان میں کئی دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ پاکستان افغانستان کے لوگوں کا بہت احترام کرتا ہے، تاہم افغانستان میں اقتدار میں موجود کچھ عناصر TTP کی سرپرستی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف پراسرار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی سرحد سے باہر کسی ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی ہے، بلکہ اس سے قبل بھی افغانستان اور ایران کی حدود میں پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار اور سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد الوداعی نے پاک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے کی ہے۔ گزشتہ 2 برس میں پاکستان نے کئی مرتبہ افغانستان کی نگرائی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا کہ وہ دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکیں، لیکن یہ سلسلہ بتدریج بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان نے اپنی یہ کارروائی افغانستان کی حدود کے اندر جانے کی یا اپنی ہی حد میں رہتے ہوئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گرد پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے تو ان کے خلاف کارروائی کرنا اور انہیں نشانہ بنانا انسداد دہشت گردی کے پاکستان کی جاری مشن اور آپریشن کا حصہ ہے، اسے سراہا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی بھی خود مختار ریاست کی سرحد کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن دوسری ریاست پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ افغانستان حکومت کے اندر لوگ موجود ہیں جو دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف پراسرار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکستان کی کارروائی بالکل درست اور جواز رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اب صرف اس کارروائی تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دوست ممالک جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر شامل ہیں، ان کے اثر و رسوخ کو بروقار لاتے ہوئے افغان حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود ایسے عناصر جو پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمی میں ملوث ہیں، ان کی سرکوبی کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد الوداعی نے کہا کہ افغان حکومت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھے۔ اس سے پاکستان کے مطالبات پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کو بھی افغان حکومت کے جائز مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے پاکستان کی کارروائی کو سرجیکل اسٹرائیک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی بالکل درست اور پیشہ ورانہ تقاضوں کے مطابق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گل بہادر گروپ کو نہ صرف یہ کہ افغان حکومت کے اندر سے حمایت حاصل تھی، بلکہ ان کی جانب سے پاکستان میں کی گئی دہشت گردی کی کارروائی میں کئی افغان شہری بھی ملوث تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے مزید کہا کہ کئی مرتبہ افغان حکومت کو یہ بات باور کرائی گئی کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی ہے جو انہوں نے پاکستان اور عالمی دنیا سے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود افغان حکومت نے خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے۔ اس کے بعد پاکستان نے مجبوراً کارروائی کی اور اس انداز سے کی کہ جس میں صرف اور صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور کسی بھی طور پر سویلز کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔